الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو نماز پڑھنے والے شخص کی جگہ کی شرائط۔ دو شرائط ہم نے بیان کی۔ تیسری شرط یہ کہ جس جگہ نماز پڑھنی ہو اس جگہ کے بارے میں یقین ہو کہ یہاں ہماری نماز مکمل ہو سکے گی۔ بس اگر یہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ رش ہے یا ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی، فرض کریں کوئی ایسی جگہ ہے کہ جو ابھی فوراً بند ہونے والی ہے، جیسے کہ مارکیٹ وغیرہ، مارکیٹ میں فرض کریں کہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، کسی مال میں نماز پڑھنے کی جگہ ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نماز پڑھنا شروع کریں گے ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے گا یا مال کو بند کرنا ہوگا اور ہماری نماز مکمل نہیں ہو پائے گی۔ تو اگر ہم یہ احتمال دیں کہ ہماری نماز مکمل ہو سکے گی تو جائز ہے، اور اگر ہماری نماز مکمل نہیں ہو سکے گی تو پھر یہاں پر نماز نہیں پڑھی جائے۔ اسی طریقے سے جہاں پر رش ہو اور ہمیں معلوم ہے کہ نماز نہیں پڑھ پائیں گے، یا یہ کہ ایسی جگہ کہ جہاں پر نماز مکمل نہیں ہو پائے گی، فرض کریں کہ کہیں پر کوئی چھت گرنے والی ہو، تو یہ بھی وہی جگہ ہے کہ جہاں پر نماز نہیں ہو سکتی۔ یہاں دو اعتبار سے نماز صحیح نہیں، ایک یہ کہ جان کا خطرہ ہے، نماز پڑھنا صحیح نہیں، دوسرا یہ کہ اگر جان کا خطرہ نہیں بھی ہوا تو نماز مکمل نہیں ہو سکے گی، جیسے ہی خطرہ ہوگا ہمیں نماز چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نماز پڑھ لی اور وہ مکمل بھی ہو گئی تو نماز پڑھنا تو جائز نہیں تھا، لیکن آیا نماز اگر مکمل ہو گئی تو بعد میں ہمیں یہ نماز ادا کرنی ہے، یعنی صحیح ہو گئی؟ تو یہاں پر کچھ مراجع الزام فرماتے ہیں کہ نماز صحیح ہو گئی لیکن یہ کام صحیح نہیں تھا۔ نماز صحیح ہو گئی سے کیا مراد؟ یعنی اگر یہ نماز آپ نے پڑھ لی تو اب اس کی قضا ضروری نہیں ہے، لیکن آخوئی اور بعض مراجع فرماتے ہیں کہ نماز کی تکرار کرنی ہوگی، یعنی نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، اور یہ نماز صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی ایسی جگہ نماز پڑھنا، کسی ایسے قالین یا کسی ایسی جگہ یا کسی ایسی چیز پہ کہ جس پہ کوئی آیت قرآنی ہو یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہو یا کسی بھی مقدسات دینی کا نام ہو، جیسے کہ انبیاء علیہم السلام، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام کا نام ہو، کہ جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہاں نماز پڑھنا صحیح نہیں، اور اگر پڑھ بھی لی تو ہم پر لازم ہے کہ فوراً یہاں سے ہٹیں اور کسی اور جگہ جائیں۔ یہ تھی مختصر سی گفتگو تیسری شرط کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔